السلام علیکم۔ زکوٰۃ کا بیان۔ کیا آپ جانتے ہیں زکوٰۃ دینا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ آج کے بیان میں ہم یہی سب چیزیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور امید کرتی ہوں کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد ملے گی۔ جس کے پاس مال ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالتی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی گنہگار ہے۔ قیامت کے دن اس پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی۔ پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی دونوں کروٹیں اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، اور جب ٹھنڈی ہو جائے گی پھر گرم کر لی جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سانپ بنایا جائے گا اور اس کی گردن میں لپٹ جائے گا۔ پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، خدا کی پناہ، بھلا اتنے عذاب کی کون سہار کر سکتا ہے؟ تھوڑے سے لالچ کے بدلے یہ مصیبت بھگتنا بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ خدا ہی کی دی ہوئی دولت کو خدا ہی کی راہ میں نہ دینا کتنی بیجا بات ہے۔ بے شک جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ ہو، یعنی اتنا پیسہ ہو، اور 1 سال تک باقی رہے، یعنی وہ پیسہ آپ کے پاس سال بھر تک رہے، اتنا پیسہ جس میں آپ 52.5 تولے چاندی خرید لیں، تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یہاں پر دیکھیے زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے، یعنی ضروری ہے۔ اور اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جتنی یہاں پر مقدار لکھ دی ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اگر اس سے زیادہ ہے تو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اتنا ہے تو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن اگر ان سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 2، کسی کے پاس 8 تولہ سونا 4 مہینے یا 6 مہینے تک رہا، پھر وہ کم ہو گیا اور 2-3 مہینے کے بعد پھر مال مل گیا، یعنی 4-6 مہینے کسی کے پاس 8 تولہ سونا رہا اور اس کے بعد 6 مہینے بعد وہ مال اس کا کم ہو گیا، اور 2-3 مہینے کے بعد پھر مل گیا، تب بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے، یعنی سال کے اندر ہی اندر وہ ہمارے پاس واپس آ چکا ہے، ہمارا اتنا ہی ہو چکا ہے، تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ غرض کہ جب کہ اول آخر میں مالدار ہو جائے اور سال کے بیچ میں کچھ دن اس مقدار سے کم رہ جائیں تو بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں تھوڑے دن کم ہو جانے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، البتہ اگر سب مال جاتا رہے، اس کے بعد پھر مال ملے، تو جب سے پھر مال ملا ہے تب سے سال کا حساب کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے 1 سال میں آپ کے پاس 8 تولہ سونا ہے یا چاندی ہے، جو بھی ہے وہ آپ کے پاس اب ہے، اور اگلے 6 مہینے تک رہی، اور 6 مہینے کے بعد وہ اس میں سے کم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 1-2 مہینے کے بعد وہ پھر آپ کو واپس مل گئی، وہ آپ کا جتنا مال تھا وہ اتنا ہی ہو گیا ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ لیکن اگر جتنا بھی مال تھا آپ کا، جیسے 8 تولہ سونا تھا مثال کے طور پہ، اور وہ سارا کا سارا چلا گیا آپ کے پاس سے، بالکل آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، کسی بھی کام میں ختم ہوا، کہیں بھی آپ کے پاس نہیں رہا، تو پھر آپ کو جب وہ سب آپ کا واپس مل جائے گا، اسی روز سے آپ کی زکوٰۃ جڑے گی، یعنی سال اسی روز سے جڑے گا، اس سے پہلے جو تھا وہ نہیں جڑے گا۔ کسی کے پاس 8-9 تولے سونا تھا لیکن سال گزرنے سے پہلے جاتا رہا، ٹھیک ہے، پورا سال نہیں گزرنے پایا تو زکوٰۃ واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ 4، کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے اور اتنے ہی روپیوں کی وہ قرض دار ہے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسئلہ 5، اگر اتنے کی قرض دار ہے کہ قرضہ ادا ہو کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔
مسئلہ 6، سونے چاندی کے زیور اور برتن اور سچا گوٹا ٹھپا سب پر زکوٰۃ واجب ہے. یعنی جو سونے چاندی کے زیور ہوتے ہیں، سونے چاندی کے برتن بھی ہوتے ہیں، اور جو کپڑوں پہ کڑھائی وغیرہ پہلے دور میں ہوا کرتی تھی سونے چاندی کی کڑھائیاں، تو ان پر بھی سب پہ زکوٰۃ واجب ہے، چاہے پہنتی رہتی ہوں یا بند رکھے ہوں اور کبھی نہ پہنتی ہوں. غرض کے چاندی سونے کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ اگر مقدار سے کم ہو جو اوپر بیان ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی. مسئلہ، سونا چاندی اگر کھرا نہ ہو بلکہ اس میں کچھ میل ہو، جیسے مثلاً چاندی میں رانگا ملا ہوا ہے، تو دیکھو چاندی زیادہ ہے یا رانگا. اگر چاندی زیادہ ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو چاندی کا حکم ہے، یعنی اگر اتنی مقدار ہو جو اوپر بیان ہوئی تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر رانگا زیادہ ہے تو اس کو چاندی نہ سمجھیں گے. پس جو حکم پیتل، تانبے، لوہے، راگے وغیرہ سواب کا آگے آئے گا وہی اس کا بھی حکم ہے. کسی کے پاس نہ تو پوری مقدار سونے کی ہے نہ پوری مقدار چاندی کی، بلکہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی، تو اگر دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے اس کے پیسے بیٹھتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے، یا 7.5 تولے سونے کے برابر پیسے بیٹھتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر دونوں چیزیں اتنی تھوڑی تھوڑی ہیں کہ دونوں کی قیمت نہ اتنی چاندی کے برابر ہے نہ اتنے سونے کے برابر، تو زکوٰۃ واجب نہیں. اور اگر سونے اور چاندی دونوں کی مقدار پوری ہے تو قیمت لگانے کی ضرورت نہیں. فرض کرو کہ کسی زمانے میں 25 روپے کا 1 تولہ سونا ملتا ہے اور 1 روپے کی 1.5 تولہ چاندی ملتی ہے، اور کسی کے پاس 2 تولہ سونا اور 5 روپے ضرورت سے زائد ہیں اور سال بھر تک وہ رہ گئے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 تولہ سونا 50 روپے کا ہوا اور 50 روپے کی چاندی 75 تولہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو 2 تولے سونے کی چاندی اگر خریدو گی تو 75 تولہ آئے گی، ہے نا، اور 50 روپے تمہارے پاس ہیں. اس حساب سے اتنی مقدار سے بہت زیادہ مال ہو گیا. 75 تولہ جو ہماری مقدار ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے جتنے پر زکوٰۃ واجب ہے، 52.5 تولہ، لیکن یہاں پر ہو رہی ہے 75 تولہ. البتہ اگر فقط 2 تولہ سونا ہو، اس کے ساتھ روپیے اور چاندی کی کچھ نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی. مسئلہ 10، 1 روپے کی چاندی مثلاً 2 تولے ملتی ہے اور کسی کے پاس فقط 30 روپے کی چاندی کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. 1 روپے کی چاندی مثلاً 2 تولے ملتی ہے اور کسی کے پاس فقط 30 روپے چاندی کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. اور یہ حساب نہ لگائیں کہ 30 روپے کی چاندی 60 تولہ ہوئی، کیونکہ روپیہ تو چاندی کا ہوتا ہے، اور جب فقط چاندی یا فقط سونا پاس ہو تو وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا اعتبار نہیں ہے. یہ حکم اس وقت کا ہے جب روپیہ چاندی کا ہوتا تھا. آج کل عام طور پر روپیہ گلٹ کا مستعمل ہے اور نوٹ کے عوض میں بھی وہی ملتا ہے. اس لیے اب یہ حکم ہے کہ جس شخص کے پاس اتنے روپیے یا نوٹ موجود ہوں جن کی 52.5 تولہ چاندی بازار کے بھاؤ کے مطابق آ سکے تو اس پر واجب ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. مسئلہ 11، کسی کے پاس 100 روپے ضرورت سے زائد رکھے ہیں، یعنی ضرورت سے الگ 100 روپے رکھے ہیں تھے، پھر سال پورا ہونے سے پہلے 50 روپے اور مل گئے تو ان 50 روپے کا حساب الگ نہ کریں گے بلکہ اسی 100 روپے کے ساتھ اس کو ملائیں گے، اور جب ان 100 روپے کا سال پورا ہو گیا تو پورے 150 کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ایسا سمجھیں گے کہ پورے 150 پر سال گزر گیا. مسئلہ، کسی کے پاس 100 تولہ چاندی رکھی تھی، پھر سال گزرنے سے پہلے 2-4 تولہ سونا آ گیا یا 9-10 تولہ سونا مل گیا، تب بھی اس کا حساب الگ نہ کیا جائے گا بلکہ اس چاندی کے ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ کا حساب ہوگا. پس جب اس چاندی کا سال پورا ہوگا تو اس سب مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی. مسئلہ 13، سونے چاندی کے سوا اور جتنی چیزیں ہیں جیسے لوہا، تانبا، پیتل، گلٹ، رانگا وغیرہ اور ان چیزوں کے بنے ہوئے برتن وغیرہ اور کپڑے، جوتے اور اس کے سوا جو کچھ اسباب یعنی سامان
ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو بیچتی اور سوداگری کرتی ہو تو دیکھو وہ اسباب کتنا ہے، اگر اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہے تو جب سال گزر جائے تو اس سوداگری کے اسباب میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر مال سوداگری کے لیے نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے چاہے جتنا مال ہو، اگر ہزاروں روپے کا مال ہو تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں اگر ہم بیچتے نہیں ہیں، سوداگری کہتے ہیں سیل میں نہیں کرنے کو۔ مسئلہ 14، گھر کا اسباب جیسے پتیلی، دیگچی، بڑی دیگ، سینی، لگن اور کھانے پینے کے برتن اور رہنے سہنے کا مکان اور پہننے کے کپڑے، سچے موتیوں کا ہار وغیرہ، ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جتنا ہو چاہے روزمرہ کے کاروبار میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، کسی طرح زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں اگر یہ سوداگری کا اسباب ہو تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہے اگر بیچتے ہو اس میں سے تو۔ خلاصہ یہ کہ سونے چاندی کے سوا اور جتنا مال اسباب ہو اگر وہ سوداگری کا اسباب ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، نہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کے پاس 10-5 گھر ہیں، ان کو کرائے پر چلاتی ہے تو ان مکان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں چاہے جتنی قیمت کے ہوں۔ ایسے ہی اگر کسی نے 200-400 روپے کے برتن خرید لیے اور ان کو کرائے پر چلاتی رہتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، غرض کے کرایہ پر چلانے سے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ پہننے کے دھاراؤں جوڑے چاہے جتنے زیادہ قیمتی ہوں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اگر ان میں سچا کام ہو، سونے یا چاندی کا سچا کام، سونے یا چاندی کے کام کو کہتے ہیں، اور اتنا کام ہے کہ اگر چاندی چھڑائی جائے تو 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ نکلے گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ مثلا کسی کے پاس کچھ چاندی یا سونا ہے اور کچھ سوداگری کا مال ہے تو سب کو ملا کر دیکھو، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو تو واجب نہیں۔ مسئلہ 18، سوداگری کا مال وہ کہلائے گا جس کو اسی ارادے سے مول لیا ہو کہ اس کی سوداگری کریں گے، یعنی وہ مال جو بیچنے کے لیے لیا ہو وہی مال بیچنے کا کہلائے گا۔ تو اگر کسی نے اپنے گھر کے خرچ کے لیے یا شادی وغیرہ کے لیے خرچ کے لیے چاول مول لیے، پھر ارادہ ہو گیا کہ لاؤ اس کی سوداگری کر لیتے ہیں، یعنی اسے بیچ دیتے ہیں، یا مال سوداگری کا نہیں ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، جو سامان بیچنے کے لیے لیا ہو وہی سامان واجب، اسی سامان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر جو سامان گھر کا ہے اور ارادہ ہو رہا ہے کہ بیچ دیتے ہیں یا جو بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تمہارا قرض آتا ہے تو اس قرض پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن قرض کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا یا سوداگری کا اسباب بیچا، اس کی قیمت باقی ہے اور 1 سال کے بعد یا 2-3 برس کے بعد وصول ہوا تو اگر اتنی مقدار ہو جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ان سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر یک نہ وصول ہو تو جب اس میں سے 11 تولہ چاندی کی قیمت وصول ہو تب اتنی کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر 11 تولہ چاندی کی قیمت بھی متفرق ہو کر ملے تو جب بھی مقدار پوری ہو جائے اتنی مقدار کی زکوٰۃ ادا کرتی رہے، اور جب دیوے تو سب برسوں کی دیوے، اور اگر قرضہ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، البتہ اگر اس کے پاس کچھ مال بھی ہو اور دونوں ملا کر مقدار پوری ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسئلہ 20، اگر نقد نہیں دیا، نہ سوداگری کا مال بیچا بلکہ کوئی اور چیز بیچی تھی جو سوداگری کی نہ تھی، جیسے پہننے کے کپڑے بیچ ڈالے یا گھر گرہستی کا سامان، اسباب یعنی سامان کو کہتے ہیں، بیچ دیا، اس کی قیمت باقی ہے اور اتنی ہے جتنی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر وہ قیمت کئی برس کے بعد وصول ہو تو سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر سب ایک دفعہ کر کے نہ وصول ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملے تو جب تک اتنی قیمت نہ وصول ہو جائے جونر بازار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو تب تک زکوٰۃ واجب نہیں، جب مذکورہ رقم وصول ہو تو سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ مسئلہ تیسری قسم یہ ہے کہ شوہر کے ذمے مہر ہو، وہ کئی برس کے بعد ملا تو اس کی زکوٰۃ کا حصہ ملنے کے دن سے ہے،
پچھلے برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ اگر اب اس کے پاس رکھا رہے اور اس پر سال گزر گئے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں تو واجب نہیں۔ اگر کوئی مالدار آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہے سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دے اور سال کے پورے ہونے کا انتظار نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر مالدار نہیں ہے بلکہ کہیں سے مال ملنے کی امید تھی، اس پر مال ملنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب مال مل جائے اور اس پر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مالدار آدمی اگر کئی سال کی زکوٰۃ پیشگی دے دے یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر کسی سال مال بڑھ گیا تو بڑھتی کی زکوٰۃ پھر دینا پڑے گی، یعنی جتنا مال تھا اتنی زکوٰۃ دے دی اور اسی سال میں مال اور بڑھ گیا تو اس کی زکوٰۃ اور دینی ہے۔ کسی کے پاس 100 روپے ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں اور 100 روپے کہیں اور سے ملنے کی امید ہے، اس نے پورے 200 روپے کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے ہی پیشگی دے دی، یہ بھی درست ہے، لیکن اگر ختم سال پر روپیہ نصاب سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ معاف ہو گئی اور وہ دیا ہوا صدقہ نافلہ ہو گیا۔ کسی کے مال پر پورا سال گزر گیا لیکن ابھی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی کہ سال مال چوری ہو گیا یا اور کسی وجہ سے جاتا رہا تو زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی۔ اگر خود اپنا مال کسی کو دے دیا یا اور کسی طرح اپنے اختیار سے ہلاک کر ڈالا تو جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ معاف نہیں ہوئی بلکہ دینا پڑے گی۔ سال پورے ہونے کے بعد کسی نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا تب بھی زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ کسی کے پاس 200 روپے تھے، ایک سال کے بعد اس میں سے 100 چوری ہو گئے یا 100 روپے خیرات کر دیے تو 100 کی زکوٰۃ معاف ہو گئی، فقط 100 کی یعنی 100 روپے کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ تو یہ تھا ہمارا زکوٰۃ کا بیان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے ہم زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بیان۔